یہ آیت آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 28 ہے جی، سورہ سبا کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 28۔ یہ میرے آقا کی ختم نبوت پر بڑی واضح دلیل ہے جی، اس کو ذہن میں لکھ لیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 28 واضح دلیل ہے میرے آقا کی ختم نبوت کی۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے، دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی، ایک ایک وقت میں مختلف گاؤں میں، چکوں میں 300 نبیوں نے کام کیے۔ اس گاؤں کے لیے الگ نبی ہے، اس گاؤں کے لیے الگ نبی ہے، اس شہر کے لیے الگ نبی ہے، اس قوم کے لیے الگ نبی۔ تو وہ نبی ہوتا تھا ایک قوم کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، ایک شہر کے لیے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین والوں کے لیے، قوم عاد کے لیے، قوم سمود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک گاؤں کے لیے۔ وہ نبی چلا گیا، دوسرا نبی آ گیا، وہ چلا گیا، تیسرا نبی آ گیا، وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور نبی آ گیا۔ اور میرے نبی کی نبوت کسی گاؤں، کسی پنڈ، کسی شہر، کسی علاقے، کسی قوم، کسی وقت کے لیے نہیں تھی۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے۔ اب نبوت آپ کی چلنی ہے، اب سکہ صرف آپ کا چلنا ہے۔ نبی بھی ساری کائنات کے لیے کافۃ للناس، اور اس نبی کو جو کتاب دی اس کو جب ذکر کیا تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ بھی کیا ہے؟ سارے لوگوں کے لیے۔ اس نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو کہا ان اول بیت وضع للناس، وہ قبلہ بھی للناس ہے۔ اور اس نبی کی امت کا ذکر کیا تو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ امت بھی للناس ہے، نبی بھی للناس ہے، اس پر اترنے والی کتاب بھی للناس ہے، اس نبی کا قبلہ بھی للناس ہے، اس نبی کی امت بھی للناس ہے۔ اگر قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، اور بیت اللہ کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں، اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں، تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں۔ یا تو قبلہ الگ بنائے نا، کتاب کوئی الگ لینا۔ یہ کتاب بھی للناس ہے، قبلہ بھی للناس ہے، امت بھی للناس ہے، اور اس امت کا جو نبی ہے وہ بھی کیا ہے؟ قرآن نے جب اپنی ربوبیت کا ذکر کیا سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور جب میرے نبی کا ذکر کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی ربوبیت بھی للعالمین، ان کی نبوت بھی للعالمین۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر آج کے بعد جس جس کا میں رب ہوں نا، اس کا تو نبی ہے۔ ساری کائنات کے لیے اب نبی بن کے آئے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر، عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ قرآن نے اس کو مختلف جگہوں پہ اس کو ذکر کیا۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے
کسی کو نبوت نہیں ملنی، آپ پر نبوت کا دروازہ رب نے کیا کر دیا ہے؟ بند کر دی۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں اس پر دلیل ہیں، میرے آقا کے بہت سارے فرمان اس پر دلیل ہیں۔ میں کس کس فرمان کو پیش کروں؟ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ جو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس سے پہلے اصل میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو عیسیٰ آنا تھا قرب قیامت میں، وہ مسیح نہیں ہے، مثیل مسیح ہیں، مسیح کی مثل، مسیح کی مثل۔ تو وہ میں آ گیا ہوں، میں مثیل مسیح ہوں۔ تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے حضرت عیسیٰ پر موت ثابت کر دیتا کہ ان پر موت آ گئی ہے۔ تو اس نے پھر یہ چکر چلایا کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہیں، اس پر اس نے کوئی دلیلیں بھی دینی شروع کر دیں کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے وہ حدیثیں دکھائیں جس میں میرے آقا نے کہا تھا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں گے، مسیح آئیں گے۔ اس نے کہا وہ تو ہو گئے فوت، اور جس نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں، جس نے آنا تھا وہ میں چکر چلایا۔ پڑھے لکھے لوگ متاثر ہو گئے، وہ مثیل مسیح میں ہوں۔ ہم نے کہا اس عیسیٰ کی ماں کا نام تو مریم ہے، تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، وہ عیسیٰ تو کیسے ہو گیا؟ وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا وہ تو کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تو دمشق کے مینار پہ اترنا تھا، حدیث میں آیا ہے، تو بغیر مینار دے۔ تو پاگل کہتا ہے ایک کیڑی گل ہے، مینار ہون بنا لینا۔ اس نے بعد میں قادیان میں مینار بنایا، وہ جو مینار مسیح ہے اس نے بنایا، بعد میں بنایا۔ عیسیٰ پہلے آ گیا اور مینار، ایسا پاگل آدمی ہے، اس کو لوگوں نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دی، نبوت کے منصب پہ فائز کر دی، جو عقل کا بھی پورا نہیں ہے، عقل مند آدمی بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پھر اس نے دعوے شروع کر دیے میں مریم ہوں۔ تو لوگوں نے کہا پہلے تو کہتا تھا میں عیسیٰ ہوں، اب تو کہتا ہے میں مریم ہوں۔ کہتا ہوں میں مریم ہوں، پھر میں امید سے ہو گیا، پھر مجھ سے مسیح پیدا ہو گیا، پھر میں مسیح ہوں، مریم بھی ہوں، مسیح بھی ہوں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ جو لا نبی بعدی ہے نا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے تشریعی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے پھر یہ چکر چلایا، تشریعی نبی کیا؟ جو نئی شریعت لائے، جو جیسے حضرت موسیٰ تھے، جیسے حضرت عیسیٰ تھے، جیسے ہمارے نبی تھے، ایک کتاب لے کے آئے، نئی شریعت لے کے آئے، نئے احکام لے کے آئے۔ اس نے کہا جہاں لا نبی بعدی ہے نا، اس سے مراد ہے میرے بعد تشریعی نبی نہیں آئے گا، میں کوئی تشریعی ہوں، شریعت تو میری وہی ہے، میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ پھر اس نے یہ چکر چلایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ پھر اس نے کہا میں حقیقی نبی نہیں ہوں، مجازی نبی ہوں۔ پھر اس نے کہا میں اصلی نبی نہیں ہوں، بروزی نبی ہوں، اصل میں محمد ہیں، میں انہوں دا سایہ، اصل میں وہ ہیں، میں ان کا کیا ہوں۔ یہ سارے چکر اس نے چلائے، اے ذلی کا، بروزی کا، غیر تشریعی کا۔ بس ایک ہی جواب ہے، اگر قبلے کے بعد کوئی ذلی، مجازی، بروزی قبلہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی ذلی بروزی کتاب نہیں، اور امت کے بعد کوئی ذلی بروزی امت نہیں، تو میرے نبی کے بعد بھی کوئی ذلی بروزی نبی نہیں۔ وہ لا نبی بعدی اس نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔